دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کٹ مروں نہ میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، آج جامعہ ضیاء العلوم میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کی ہفتہ وار بزم، جو کہ ہفتہ وار بزم کا انعقاد اور افتتاح ہے، اس کا افتتاح ہوا اور ساتھیوں نے بڑی محنت کی۔ جہاں پر دیگر حضرات نے محنت کی، وہاں پر بالخصوص جامعہ حاضہ کے محتمم حضرت مولانا انظر شاہ بخاری صاحب کا میں بہت ہی تہ دل سے مشکور ہوں، اور قاری مشتاق صاحب کا، جنہوں نے ہماری اس بزم کی نگرانی کی، اور اس کے علاوہ دیگر میں اپنے ذمہ داران، ضلع غربی کے امیر مولانا احسان اللہ صاحب اور ضلع غربی کے ناظم عمومی مولانا نصیر اللہ صاحب، مولانا شاہ خالد صاحب اور دیگر حضرات، اور ضلع سینٹرل کے ہمارے امیر مولانا عدنان انور دیوی صاحب۔ میرے عزیز دوستو، وقت مختصر ہے، نام دیگر حضرات کے بھی ہیں، لینا اس وقت میں انتہائی وقت کم ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے جو عنوان ہے اس پر تھوڑی سی گزارشات کروں گا۔ تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ میرے دوستو، تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بھائی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا عنوان ہے، لیکن تحفظ کا مقصد کیا ہے؟ تحفظ کی آخر وجہ کیوں پیش آئی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی ادارے، کسی ملک پر، کسی لیڈر پر حملہ ہوتا ہے، اس کا تحفظ کیا جاتا ہے اور اس کو ہر وقت تحفظ میں لیا جاتا ہے۔ جہاں پر یہ تمام چیزیں تحفظ کے لیے ان کا تحفظ ضروری ہے، وہاں پر تحفظ ختم نبوت کا بھی تحفظ ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ پورے دین کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ اسلام کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ نماز کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ زکوٰۃ کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ایمان کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ایقان کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ قرآن کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ صرف یہاں پر ایک بات یہاں پر چین در چین ہے، یہاں پر کوئی بات محدود نہیں ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ صداقت کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ عدالت کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ سخاوت کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ شجاعت کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ سیاست کا تحفظ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں، عادل خان شہید تک ہم یہ بات کہتے آ رہے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے، مل کر کریں گے، اتحاد اور اتفاق کے اس پلے میں آ کر، اتحاد کے پلیٹ فارم پر آ کر انشاءاللہ تعالی حضور کی ختم نبوت کا تحفظ بھی کیا جائے گا، حضور کے صحابہ کا تحفظ بھی کیا جائے گا، اہل بیت کا تحفظ بھی کیا جائے گا، پاکستان کا تحفظ بھی کیا جائے گا، اسلام کا تحفظ بھی کیا جائے گا۔ یہ کوئی تقریر نہیں بلکہ ہمارے اکابرین کا مشن ہے۔ اسی مشن کو لے کر ہم نکلے ہیں اور انشاءاللہ اسی مشن کو پائے تکمیل تک پہنچا کر دم لیں گے اور دشمن کو پیغام دیں گے، تم جس عادل خان شہید کی زبان کو روکنا چاہتے تھے، الحمدللہ آج اسی عادل خان کی صورت میں یہاں کا ایک ایک طالب علم گرج رہا ہے اور برس کر یہ بتا رہا ہے، دشمنوں تمہاری تمام
سازشیں، تمہارے تمام ہتھکنڈے، تمہارے تمام ہتھیار ضبط ہو چکے ہیں، تمہاری تمام کوششیں ختم ہو چکی ہے۔ الحمدللہ عادل خان شہید کے پیروکار، عادل خان شہید کے مشن کے ترجمان آج بھی زندہ تھے، آئندہ بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہیں گے جب تک جان میں جان ہے۔ عادل خان تیرے لہو سے وعدہ کرتے ہیں تحفظ ختم نبوت کا صدا بھی اور علم بھی بلند کریں گے اور ناموس صحابہ اہل بیت کے لیے اتحاد کی کوشش بھی کریں گے، اسلام کے دفاع کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑنا ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کے لگائے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ نہ سمجھنا یہ خنجر ہم نے تمہارے آزمائے ہوئے ہیں، ادھر ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم محمد کی غلامی میں جگر آزمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تحفظ ختم نبوت زندہ باد، یاسر فاروقی زندہ باد۔